نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس کی صفات میں سے ایک صفت ستار العیوب ہے کہ وہ ہم سب کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں رسوا نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب انسان گناہ کرتا ہے خدا پردہ ڈال دیتا ہے، جب نیکی کرتا ہے تو اللہ اس نیکی کو مشہور کر دیتا ہے۔ اس گناہ کے پردے کے اندر بھی صدائیں دے رہا ہے، بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے کہ تیرے گناہ سے میں واقف ہوں یا تو واقف ہے، بہتر ہے میرے گھر چلا آ، سجدے میں سر رکھ، مجھے میرے محبوب مصطفیٰ کا واسطہ دے کر معافی تو مانگ لے، ابھی تیرے معافی کے الفاظ ختم نہیں ہوں گے، تجھے ایسے معاف کر دوں گا جیسے تو نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ عزت دینے والا ہے، وہ بلندیاں دینے والا ہے، وہ انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انسانیت کو عروج دینے کے لیے انبیاء بھیجے، 1.25 لاکھ انبیاء کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے مامور کیا، پھر آخری نبی کو تمام انبیاء کا سردار بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ تمام تر انبیاء بھی اس کے غلام ہیں اور اس کی امت کے افراد بھی اس کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی مولا ہے اور پوری امت کا بھی مولا ہے۔ میں تیسری مرتبہ پھر آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی مولا ہے اور پوری امت کا بھی مولا ہے۔ ابھی میں مطلوبہ توجہ حاصل نہیں کر سکا، اگلا جملہ دینے والا ہوں کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی مولا ہے اور پوری امت کا بھی مولا ہے۔ خود اسی پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ ہم نے پیغمبر خدا کے بعد علی کو اپنی مرضی سے نہیں چنا، اپنے اختیار سے نہیں چنا، اپنی پنچایت سے نہیں چنا، اپنے جرگے سے نہیں چنا۔ ہم نے علی کو اجماع سے نہیں چنا، قیاس سے نہیں چنا، ہم نے علی کو علی دیکھ کر نہیں چنا، ہم نے علی کو اس لیے امام مانا ہے کہ جس زبان مقدس نے ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھایا اسی نے ہمیں علی ولی اللہ پڑھایا۔ ہم سر جھکا کے لا الہ الا اللہ کو دیکھے بغیر معبود مانتے ہیں، کائنات کا حاکم و مالک مانتے ہیں، اسی صادق زبان پہ ایمان رکھتے ہوئے ہم علی کو ولی مانتے ہیں۔ یہ ہماری قابلیت نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اطاعت ہے۔ اسی پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا۔ پھر ہم خوش نصیبی کی طرف جا رہے ہیں، امت مصطفیٰ جس کو ایسا نبی نصیب ہوا جس کو اللہ نے خاتم الانبیاء بنایا، جس کے بعد نبی کو بھیجا ہی نہیں۔ اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، جو کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اس بندے پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ جو پیغمبر نے ہمیں دے دیا اسے دین کہتے ہیں، جو پہنچا دیا اسے شریعت کہتے ہیں، جو عمل کیا اس کے مطابق کام کرنے کو، عمل کرنے کو اطاعت کہتے ہیں۔ میں تھوڑی سی یہاں بھی وضاحت کرتا چلوں کہ پیغمبر کے بعد ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں۔ پہلے امام علی علیہ السلام ہے، آخری امام مہدی علیہ السلام ہے۔ ہم 12 کے 12 اماموں کے بارے میں پوری دنیا کو ضمانت اور چیلنج سے کہتے ہیں، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ پیغام میری طرف سے ہے۔ جب بھی کسی امام سے پوچھا گیا انہوں نے یہی جواب دیا، سمیعت عن ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں 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 نے پاک پیغمبر سے سنا۔ قال رسول اللہ، نبی کریم نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ شریعت میں یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ جو ہمارا
عقیدہ ہے اس کے مطابق دین بنانے والا خدا ہے، دین پہنچانے والے مصطفیٰ ہیں، دین سمجھانے والے 12 امام ہیں۔ ہم اپنے آئمہ کو نہ نبوت کا درجہ دیتے ہیں نہ رسالت کا مقام دیتے ہیں، ہم اپنے آئمہ کو نائب رسول مانتے ہیں اور شریعت کو سمجھانے والا مانتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن پیغمبر خدا پہ نازل ہوا، کسی کو سمجھ نہ آئی تو ہم نے دائیں بائیں گھومنے کی بجائے ایک ہی دروازے کی طرف رجوع کیا۔ وہ دروازہ بھی ہمارا تلاش کیا ہوا نہیں تھا، اس دروازے کے بارے میں بھی پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ تو ہمیں جب علم کی تلاش میں نکلے تو علم کی کچھ گتھیاں سمجھ میں نہ آئیں تو ہم نے قیاس نہیں کیا، اجماع نہیں کیا، ہم نے وہی علم پیغمبر کے بعد علی سے پوچھا۔ علی کے جاتے وقت ہم نے عرض کی یا علی آپ کے بعد اللہ کا نمائندہ حجت خدا نبی کا جانشین کون ہے جس کے بارے میں نبی نے آپ کو خبر دی تھی؟ تو جاتے وقت علی ہمیں بے آسرا نہیں چھوڑ گئے، انہوں نے ہمیں حسن کے حوالے کر دیا۔ پھر یہی سوال حسن مولا سے کیا، انہوں نے ہمیں حسین کے حوالے کیا۔ اس لیے ہم مطمئن ہیں کہ پیغمبر کے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری ہے لیکن نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ سلسلہ نبوت کا اختتام پاک محمد پر ہے، سلسلہ ہدایت کا اختتام امام مہدی پر ہے، اور دنیا مانتی ہے، کچھ لوگ زندہ مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ولادت ہوگی، زندہ ہے تو بھی مہدی آخری خلیفہ ہے، موجود ہے تو بھی آخری خلیفہ ہے، اگر کسی برادر کے نزدیک آنے والا ہے تو بھی مہدی آخری خلیفہ ہے۔ اس لیے ہم پیغمبر کے 12 جانشینوں کے قائل ہیں جن میں پہلا علی ہے اور آخری امام مہدی ہے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا میرے جانشین 12 ہوں گے۔ تو اب تھوڑا سا واپس پیغمبر اعظم کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیغمبر اعظم کی ذات وہ ہے جو تمام دنیا میں اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب دین کے آغاز کا نام پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ ہے اور دین کے اختتام کا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پہلی وحی سے لے کر آخری وحی تک ہم تمام نبوت پر یقین رکھتے ہیں۔ پیغمبر کی پہلی عبادت سے لے کر آخری عبادت تک ہم تمام عبادات کو دین مانتے ہیں، اور پیغمبر کی زندگی کو ضابطہ حیات مانتے ہیں، اور پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے کو صراط مستقیم مانتے ہیں۔ ہم معرفت پیغمبر میں قرآن کے مطابق ہیں، ہم پیغمبر کی معرفت کے عنوان سے قرآن کے پیروکار ہیں۔ ہمیں قرآن نے کہیں بھی نہیں بتایا کہ 40 سال بعد نبی بنتے ہیں، ہمیں قرآن نے یہی بتایا کہ نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہم مانتے ہیں کہ 40 سال تک کردار کے ذریعے لوگوں سے منوایا کہ نبوت کا کردار ایسے ہوتا ہے جیسا مجھ محمد کا کردار ہے، اس لیے کہ دنیا کے ظالم ترین انسان بھی پیغمبر کے سامنے سر جھکا لیتے تھے۔ دنیا میں قادر الکلام ہونے کے باوجود بھی لوگ پیغمبر کے سامنے گونگے ہو جاتے تھے۔ زمانے میں ہوشیار ترین لوگ بھی پیغمبر کے سامنے ادب سے سر جھکا لیتے تھے، حالانکہ اللہ کا پیغام ابھی نہیں پہنچایا، صرف کردار دکھایا ہے کہ جس کردار کی بلندی کو جوہلا بھی مانتے ہیں اس بلندی کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ تو یہ 40 سال بعد نبوت ملی، ہمارا عقیدہ نہیں ہے، ملی اور بات ہوتی ہے، اعلان کرنا اور بات ہوتا ہے۔ میں ہر سال یہی پیغام دوں گا اور قیامت تک دیتا رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو ماں کی گود میں نبی نظر آتا ہے، حضرت موسیٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو ماں کی گود میں نبی نظر آتا ہے، حضرت یحییٰ کی طرف دیکھتے ہیں تو ماں کی گود میں نبی نظر آتا ہے۔ ہم جس دن حضرت یوسف کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ بھی ماں کی گود میں نبی نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی نبوت کو ماں کی جھولی سے ماننا ایمان کا حصہ ہے، اور پیغمبر خدا کی نبوت
کو ماں کی جھولی سے نبوت ماننا ہمارے کلمے کا تقاضا ہے کہ ہم تمام زندگی پیغمبر کی دیکھ چکے ہیں. ان کی زندگی کے کسی بھی موڑ پر کہیں کوئی گناہ نہیں, کوئی خطا نہیں, کوئی غلطی نہیں, کوئی جھوٹ نہیں, کوئی کمزور بات نہیں, کوئی ہذیان نہیں, کوئی نسیان نہیں. ایسا کامل اور مکمل سراپا خدا اسی کو ہی نبی بنا کے بھیجتا ہے. اب یہ بھی وضاحت کر دوں, یہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے اللہ نے پاک نبی کو نبوت عطا کی ہے. نہیں, نبوت عبادت کی بنیاد پر نہیں ملتی. نبوت کے لیے اصل کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے. اگر بعد میں اس وقت کوئی عبادات میں آگے نکل جاتا ہے, دن رات مصلے پہ گزارتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ میں بہت بڑا عبادت گزار ہوں, لہذا میں منصب الہی کا حقدار ہوں. ہم نے شروع سے یہی بتایا تھا کہ نبوت شرافت و عبادت کی بنیاد پر نہیں ملتی, بلکہ شرافت و عبادت نبوت کی اطاعت میں قابل قبول ہوتی ہے. اور جو نبی ہوتا ہے اس کی اصل بھی پاک ہوتی ہے, اس کی نسل بھی پاک ہوتی ہے. کیونکہ یہ نبوت اللہ نے پاکیزہ ظرف میں رکھنی ہوتی ہے. تو میں کہتا ہوں بس صرف کچھ لوگوں کی ضد ہے, ورنہ جو تواریخ اہل سنت و تشیع بتاتی ہے یقیناً پاک پیغمبر سیدہ آمنہ کی گود سے نبی تھے. حالانکہ قرآن کی سورہ مریم نے بھی ہمیں وضاحت دی کہ حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں نبی تھے. تو میں ایک برادر اہل سنت کا خطاب سن رہا تھا, بلکہ کتب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب بی بی حلیمہ جناب پیغمبر خدا کو لے کر آ رہی تھی تو کمزور اونٹنی طاقتور ہو گئی, تو اس کے گھر کی بکریوں کے تھن سوکھے ہوئے تھے, وہاں دودھ جاری ہو گیا. ان کے گھر کی کھجور خشک تھی, اس نے پتے دینے شروع کر دیے, اس نے پھل دینا شروع کر دیا. تو اب میں پوچھ تو سکتا ہوں نا, کمزور اونٹنی نبوت کی برکت سے موٹی ہو جاتی ہے, اور سوکھی ہوئی بکری صحت مند دودھ دینا شروع کر دیتی ہے, اور بے ثمر درخت اپنا پھل دینا شروع کر دیتا ہے. اگر بکری اونٹنی اور درخت کو پتا ہے یہ نبی ہے, جو نبی بن رہا ہے اسے نہیں پتا میں نبی ہوں. یہ جو 40 سال والا قصہ سنایا جاتا ہے کہ 40 سال بعد نبوت ملی, میں تو 40 سال کی بات ہی نہیں کر رہا, میں تو بات گود کی کر رہا ہوں اور بات زبان برادران کر رہا ہوں کہ نبی کو پتا تھا میں نبی ہوں. کہ اگر حیوان علم رکھتے تھے. ہاں, دوسری بات یہ ہے, علم سے یاد آئی کہ کبھی بھی غلطی سے بھی پیغمبر خدا کو ان پڑھ نہ کہنا. توجہ, ان پڑھ نہ کہنا کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. آج بھی ہمیں تھوڑا سا غلط فہمی میں ڈال دیا گیا ہے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا. امی کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسا کامل علم والا اللہ کی کائنات میں جس کا سوائے خدا کے استاد ہی کوئی نہ ہو. اگر پیغمبر ان پڑھ ہوتے تو کبھی نہ کہتے انا مدینۃ العلم وعلی بابها, یعنی خود کو مدینہ علم کہا, علی کو دروازہ کہا. جس کو آج بھی نبی کے ان پڑھ ہونے پہ یا پڑھے لکھے کے بارے میں شکوک و شبہات ہے, تو وہ پیغمبر کے شاگرد علی کی طرف دیکھ لے. اگر تات و سرا سے عرش اولا تک کائنات کے علم اور کائنات کے مسائل کو علی حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, تو یہی عالم پاک محمد کے شاگرد ہے. نہ ان کی سرداری میں شک ہے, نہ ان کے علم میں شک ہے, نہ ان کی بلندی میں شک ہے. سردار اتنا بڑا کہ اس کی غلامی کی فہرست میں علی کا نام آتا ہے. علم اتنا بڑا کہ شاگردوں کی فہرست میں علی و حسن و حسین و سیدہ زہرا کا نام آتا ہے. عبادت اتنی بڑی کہ خود معبود کو کہنا پڑتا ہے کہ عبادت کم کرو, میں خدا مطمئن ہو گیا ہوں. تو ہمارے لیے باعث رحمت ہے. ایک جملہ میں میرے برادران اہل سنت و تشیع کو کہتا ہوں کہ یہ جو شعر گانے, یہ پھل جھڑیاں اور چائنا کی لائٹیں, توجہ ہے,
اگر یہ نہ ہوتے تو عید میلاد النبی کیسے مناتے؟ میں نے کل ایک جملہ پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بھلا اور چائنا کی لائٹوں کا جنہوں نے ہمیں عید میلاد النبی منانے میں مدد کی، ورنہ کردار کے ذریعے تو میلاد نبی منانا مشکل تھا۔